الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات نسلم ونصلي على سيد الكائنات شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكائنات إمامنا معصومنا ومخدومنا ومخدوم الكائنات ومحبوبنا ومحبوب رب الكائنات عبد الله ونبيه ورسوله النبي الأمين الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد صل على جمل جمال محمد صل على کمل کمال محمد صل على حال احوال محمد صل على کیل اقوال محمد. اللهم صل على محمد جود اجود محمد سعید اسعد محمد شریف اشرف محمد ظریف اظرف محمد کریم اکرم محمد رحیم ارحم محمد نور انور محمد. اللهم صل على محمد جبین محمد امین محمد وکریم محمد یتیم محمد ووسیم محمد نظیم محمد ونظیر محمد بشیر محمد سراج منیر محمد امیر محمد عظیم محمد کریم محمد یتیم محمد. اللهم صل على محمد نظم محمد عزم محمد بزم محمد ورسم محمد اسم جسم محمد عدل صدل عزم نظم محمد حرم نظر محمد عذر بدر حضر محمد. اللهم صل على محمد عدالت محمد وقالت محمد ادارت محمد صدارت محمد وزارت محمد امامت محمد قیادت محمد سیادت محمد عبادت محمد رسالت محمد تلاوت محمد شجاعت محمد شریعت محمد طریقت محمد حیثیت محمد کیفیت محمد. اللهم صل على محمد جلال محمد کمال محمد اقبال محمد انوار محمد اظہار محمد اقرار محمد تصدیق محمد تائید محمد. اللهم صل على محمد صدق محمد رفق محمد شفق محمد عطوفت محمد لطافت محمد سباحت محمد ملاحت محمد دیانت امامت ولایت عنایت کفایت کفالت محمد ولایت عنایت حجت محمد حجت لجت سنت جمت لمت وفرت حسبت نسبت ہجرت حجرت محمد. اللهم صل على محمد حضر محمد سفر محمد قدر محمد اجر محمد روضت قبر محمد جدار محمد مزاج محمد معراج محمد صعد الى سدرۃ المنتہى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ثم اوحى الى عبده ما اوحى. اللهم صل على محمد صل على شریعت محمد صل على صداقت محمد صل على شرافت محمد صل على رفیق محمد شفیق محمد ابی بکر الصدیق محمد.
اللہم صلی علی محمد کتاب محمد خطاب محمد عمر بن الخطاب محمد اللہم صلی علی محمد عنوان محمد بیان محمد قلب جنان لسان عنوان عثمان بن عفان محمد اللہم صلی علی محمد تقی محمد ولی محمد جلی محمد علی بن ابی طالب محمد اللہم صلی علی محمد اصحاب محمد ازواج محمد اصحار محمد انوار محمد مہاجرین و انصار محمد اللہم صلی علی محمد اصول محمد رسول محمد ابی بطول محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، حاضرین، سامعین، مخلصین، مسلمین، موحدین حضرات، السلام علیکم. اللہ جل جلالہ کا بے انتہا بار شکر، جس ذات تعالی اعلی بالا نے محض اپنے فضل اور مہربانی کے پیش نظر دین اور اسلام کی نسبت اور مناسبت کے ماتحت چند گھڑیوں کے لیے اپنے مقدس گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی. کافی دیر سے آپ حضرات اس پروگرام کے اندر شریک ہیں، بہت وقت گزر چکا ہے. اب وقت کی تنگی اور نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے لمبی یا طویل گفتگو نہیں کروں گا. مختصر اوقات کے اندر، لمحات کے اندر عظمت قرآن مقدس کے حوالہ سے دو چار باتیں کر کے میں انشاءاللہ آپ کی جان چھوڑ دوں گا. البتہ گزارش یہی ہے کہ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہے، دائیں بائیں جو آوازیں ہیں ڈسٹربنگ ہے، اس کو ذہن میں نہ رکھیں. آپ اپنی توجہ کو میری طرف مرکوز کریں تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے اندر اللہ ایسی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ چند ہی لمحات کے اندر اللہ میری اور آپ کی بخشش کا فیصلہ فرما دے. اگر ان گھڑیوں میں تیرے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں تو یہاں ہمارا مل بیٹھنا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ساؤنڈ والا بندہ بیٹھا ہے؟ ساؤنڈ والا کون ہے؟ آواز ذرا موٹی کرو، آواز ماسٹر زیادہ رکھو. تو عرض یہ ہے، اللہ نے عرش برین سے ایک کتاب نازل فرمائی تیری اور میری ہدایت کے لیے.
اگر وہ کتاب کوئی آدمی محبت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، محبت اور ذوق سے اس کو سنتا ہے، محبت اور ذوق اور لگن سے کوئی آدمی وہ کتاب کسی کو سناتا ہے، تو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اور اس کتاب کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ جو بندہ دل کی، دماغ کی، کان کی کھڑکیاں کھول کے قرآن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے یا زیادہ دیر کے لیے، قرآن مقدس کی محفل میں بیٹھنے والا، محبت اور ذوق سے سننے اور سنانے والا، کبھی رب کے دربار میں ہدایت سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ اس کو ہدایت سے مالا مال کر دیتے ہیں، بشرطے کہ قرآن مقدس کو آدمی لگن کے ساتھ، طلب کے ساتھ سنے، قرآن کی طلب دل میں ہو، تڑپ ہو، ذوق ہو، شوق ہو، محبت ہو، تو اللہ نے قرآن مقدس کا جو دسترخوان اس زمین پہ بچھایا ہے، کوئی آدمی اس دسترخوان سے کبھی محروم واپس نہیں لوٹتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اردو ہی سمجھتے ہیں نا؟ اردو سب کو سمجھ آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جب دنیا کے جہان میں کوئی بندہ طالب بنتا ہے ہدایت کا، کس چیز کا؟ ہدایت کا۔ طالب بنتا ہے ہدایت کا کہ یا اللہ مجھے صحیح راستہ مل جائے، یا اللہ مجھے ہدایت مل جائے، یا اللہ مجھے تیرے تک پہنچنے کا راستہ مل جائے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں، زیادہ طویل جستجو کرنے کی ضرورت نہیں، سینہ کھول کے قرآن مقدس کی طرف دوڑ کے آنا تیرا کام ہے، اور صحیح راستے پہ چلا دینا میرا کام ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے عام اعلان فرما دیا، ان ھذہ تذکرہ، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ اللہ کریم فرماتے ان ھذہ تذکرہ، ھذہ یہ کتاب، ذالک الکتاب، ان ھذا القرآن، اللہ فرماتے ان ھذہ تذکرہ، یہ جو میں نے لوح محفوظ سے کتاب اتاری ہے، یہ جو میں نے عرش برین سے قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تذکرۃن، نصیحت ہے نری، اس میں واعظ موجود ہے، اس میں نصیحت موجود ہے، اس میں بیان موجود ہے، اس میں اعلان موجود ہے، اس میں پوری کائنات کے لیے ایمان موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے جو اللہ نے تیرے اور میرے لیے نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف ختم پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ قسم اٹھانے والی کتاب نہیں ہے، یہ مردے کے ساتھ کفن کے اندر رکھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ شبینے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ تذکرہ نری نصیحت والی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں واعظ بھی موجود ہے، اس میں نصیحت بھی موجود ہے، اس میں ذکر بھی موجود ہے، اس میں بیان بھی موجود ہے، اس میں اعلان بھی موجود ہے، اس میں اتقان بھی موجود ہے، اس میں بندے اور رب کے درمیان عرفان بھی موجود ہے۔ بندے کو اگر رب کی پہچان ہوگی تو قرآن کے ذریعے، ایمان نصیب ہوگا تو قرآن کے ذریعے، ہدایت نصیب ہوگی تو قرآن کے ذریعے، واعظ ملے گا تو قرآن کے ذریعے۔ اور تیری میری کیا بات ہے، اللہ اپنے پیغمبر کو فرماتے، میرے پیغمبر ذکر بالقرآن، ذکر
لال اے میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ھذہ تذکرہ، یہ امت کے لیے نصیحت ہے، اور اس نصیحت کو آپ نے اپنی زبان سے بیان کرنا ہے۔ یہ نصیحت تیری زبان سے ہوگی، واز تیری زبان سے ہوگا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قرآن تو میرا ہے پر تلاوت تیری ہے، کتاب میری ہے خطاب تو تیرا ہے، تذکیر تو میری ہے تقریر تو تیری ہے، تذکیر میری تنویر تیری، تذکیر میری تحریر تیری، تذکیر میری تنویر تیری، تذکیر میری تبشیر تیری، تذکیر میری تنذیر تیری، او تذکیر میری تعلیم تو تیری۔ اے میرا پاک پیغمبر، یہ کتاب تو میری ہے، اس کتاب کو ماننے والی جماعت تو تیری ہے۔ یہ کتاب تو میری ہے، اس کتاب کو سینے میں محفوظ کرنے والے قاری تو تیرے شاگرد ہیں، مرید بھی تیرے ہیں، شاگرد بھی تیرے ہیں، تیرے مرید بھی ہیں، کئی تیری مراد بھی ہیں۔ مگر ہاں ان ھذہ تذکرہ، اسی میں سب کچھ اللہ کریم فرماتے میں نے رکھ دیا ہے، اسی میں تذکرہ بھی ہے، اسی میں تذکیر بھی ہے، اسی میں واعظ اور نصیحت بھی ہے، اسی میں تیرا بیان بھی ہے، اسی میں تیرا شان بھی ہے، اسی میں تیرا اعلان بھی ہے، اسی میں تیرا اتقان بھی ہے، اسی میں تیرا ایمان بھی ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم۔ اللہ اکبر۔ صحیح بات بھی حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اکابرین کی محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم قرآن بیان کرنے بھی آئے ہیں اور آپ بیان قرآن سننے بھی آئے ہیں۔ اس میں زندگی خرچ ہوئی ہے حضرت مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرکزہ کی، جس نے ساری زندگی قرآن کی خدمت کی، لقب ہوا شیخ القرآن، ساری زندگی قرآن سمجھایا، لقب ملا شیخ القرآن، ساری زندگی قرآن پڑھایا، لقب ملا شیخ القرآن، ساری زندگی بیان قرآن، لقب ملا شیخ القرآن، ساری زندگی اعلان قرآن، لقب ملا شیخ القرآن، ساری زندگی ایمان بالقرآن، لقب ملا شیخ القرآن۔ ساری زندگی، توجہ ہے، ساری زندگی قرآن پڑھایا، نتیجہ نکلا تعلیم القرآن، نتیجہ نکلا تعلیم القرآن۔ تعلیم القرآن کی شکل میں انہوں نے ہمیں ایک باغ عطا کیا، جو باغ آج بھی تیری اور میری نظروں کے اندر موجود ہے، اور اس باغ میں آج بھی آب یاری ہو رہی ہے قرآن و سنت کی۔ چلو بھئی، یہ ضمناً بات آ گئی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ وقت تھوڑا ہے، اگر وقت زیادہ ہوتا تو آج ہم بہت زیادہ باتیں کرتے۔ قرآن و سنت کے آپ کو جواہر پارے میں آپ کو سناتا تو آپ ساری زندگی یاد رکھتے کہ شیخ القرآن بھی گزرا ہے اور شیخ القرآن کے ماننے والے بھی زندہ موجود ہیں۔
شیخ القرآن نے جن کو تعلیم دی ہے، جن کو سبق پڑھایا ہے، آج اسی نہج پہ چلنے والے بھی چند فقیر موجود ہیں۔ چلیے آگے، توجہ ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ جو تھک گئے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ چلو ایک آدمی کی خیر ہے، سارے تو نہیں تھکے نا۔ ان ھذہ تذکرہ، اللہ کرے اسی آیت کا مفہوم تھوڑی دیر کے اندر مکمل ہو جائے تو آپ کی جان بڑی جلد چھوٹ جائے گی۔ ان ھذہ تذکرہ، اے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، میں نے اس نصیحت کو عام کر دیا ہے، ساری کائنات کے لیے میں نے عام بنا دیا۔ یہ کسی مولوی کے لیے نہیں آیا، کسی پیر کے لیے نہیں آیا، کسی مخصوص جماعت کے لیے نہیں آیا، بلکہ ھدی للناس، یہ ساری کائنات کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، ساری کائنات کو مسئلہ بتلانے کے لیے آیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ نصیحت عام ہے۔ اب میں اعلان کر رہا ہوں، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس بندے کا دل چاہے، جس بندے کے دل پہ یہ قرآن اثر کرے، وہ اپنا راستہ اپنا لے اپنے رب کی طرف، چونکہ یہ قرآن بندے کو رب والا راستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن بندے کو اپنے رب کی پہچان کرواتا ہے، اور بندے کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا مربی کون ہے، تیرا محسن کون ہے، تیرا پالن ہار کون ہے، تیرا نافذار کون ہے، تیرا کلتار کون ہے، تیرا وفادار کون ہے، تیرا سچا یار کون ہے، تیرا غفار کون ہے، تیرا قہار کون ہے، تیرا جبار کون ہے، او تیرا حنان کون ہے، منان کون ہے، او تیرا سلطان کون ہے، تیرا رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، ارحم کون ہے، او تیرا مولا ماوا ملجا کون ہے، تیرا داتا کون ہے۔ توجہ ہے؟ یہ بات قرآن نے بتلائی ہے، جو داتا ہوتا ہے اس کی قبر نہیں ہوتی، جو داتا ہوتا ہے اس کی قبر نہیں ہوتی، جس کی قبر ہوتی ہے وہ داتا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن نے مسئلہ بتلایا ہے، جو ہمیشہ زندہ ہوتا ہے وہ مشکل کشا ہوتا ہے، اور جس پہ موت آ جاتی ہے وہ اپنی مشکل حل نہیں کر سکتا، اور کسی کی مشکل کیا حل کرے گا۔ یہ قرآن نے آپ کو مسئلہ بتلایا، تیرا داتا کون ہے، تیرا آقا کون ہے، تیرا مولا کون ہے، تیرا ماوا کون ہے، تیرا دستگیر کون ہے، او تیرا غوث اعظم کون ہے۔ اللہ اکبر، یہ مسئلہ آپ کو سکھایا قرآن نے، اسی لیے رب کہتا ہے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اگر رب والا راستہ دیکھنا چاہتا ہے تو بڑی خوشی سے یہ راستہ اختیار کر لے، وہ راستہ جو تمہیں قرآن نے بتلایا۔ سبحان اللہ، قرآن نے کون سا راستہ بتلایا؟ توجہ ہے، اللہ فرماتے میرے پیغمبر اعلان کر، اے میرے پیغمبر اپنی زبان سے اعلان کر، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ او لوگو جو
راستہ رب نے ساری کائنات کو بتلایا ہے، جو ساری کائنات کو دکھایا ہے، ہذہ سبیلی اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ جو سبیل کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہذہ سبیلی، میں محمد کا یہی راستہ ہے، جو راستہ قرآن نے بتلایا ہے رب والا راستہ، میں محمد نے وہ راستہ اپنا راستہ بنا لیا ہے، آؤ میں بھی اسی راستے پہ چل رہا ہوں، الا بصیرت، پوری سوچ کے ساتھ، پورے تدبر اور غور کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ اس راستے کو میں نے دل و جان سے قبول کیا اور اسی راستے پہ چل رہا ہوں۔ صرف میں نہیں چل رہا، آنا ومن اتبعنی، ابو بکر کو دیکھو گے تو راستہ اس کا بھی یہی ہوگا، عمر کا راستہ بھی یہی ہوگا، عثمان کا راستہ یہی ہوگا، علی کا راستہ یہی ہوگا، امیر معاویہ کا راستہ یہی ہوگا، حضرت ابو سفیان کا راستہ یہی ہوگا، سہیل کا راستہ یہی ہوگا، ہاں عمیر کا راستہ یہی ہوگا۔ او کائنات والو، او ساری کائنات والو، سن لو محمد کے بلال کا راستہ بھی یہی ہے، آنا ومن اتبعنی، میں بھی اسی راستے کو خوشی سے قبول کر چکا ہوں، جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی اسی راستے پہ چلتے ہیں۔ وہ بھی چلتے ہیں تو کس راستے پہ؟ اسی راستے پہ چلتے ہیں۔ توجہ کرنا بھائی، اسی راستے پہ چلنے لگے، مکے والوں نے راستہ روکا، مکے والوں نے راستہ روکا، اسی راستے پہ چلنے لگے، مکے والوں نے بائیکاٹ کیا، اسی راستے پہ چلنے لگے، مکے والوں نے جنگ کی، اسی راستے پہ چلنے لگے، تو مشرکین مکہ نے کھانا بند کر دیا، مشرکین مکہ نے تعلق ختم کر دیے، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، کھانا دانا بند ہو گیا، کاروبار بند ہو گیا، لین دین بند ہو گیا، بول چال بند ہو گیا۔ صحابہ کرام اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب تو انہوں نے ہمارا جینا بھی مکے کی سرزمین پہ تنگ کر رکھا ہے، اب تو ہمارا کھانا بھی بند ہو گیا ہے، اب تو تعلقات بھی ختم ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے، جو زیادتیاں ہو رہی تھی، اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ظلم سنا، تو میرے نبی کی رحمت والی آنکھوں سے آنسو رواں دوا ہو جاتے ہیں، نبوت کا فلڈ آ گیا، نبوت کا سیلاب ایسا چڑھا کہ میرے نبی کی داڑھی تر بتر ہو جاتی ہے، آمنہ کے لال رو پڑتے ہیں اپنے یاروں کی بات سن کے، ان کے ظلم کی داستانیں سن کے، آمنہ کے لال جب روتے ہیں، اللہ کے رسول ہاتھ کھڑے کر کے کہتے اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ اب تو حق کے غلبے کا ٹائم آ گیا ہے، اللہ اس حق کو ظاہر فرما دے، اس حق کو دنیا پہ غالب فرما دے۔ اللہ کے پیغمبر حق کے غلبے کے لیے رب سے ایک خصوصی دعا مانگتے ہیں، اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ رات اندھیری ہے، آدھی رات کا ٹائم ہے، اکیلے اللہ کے رسول سجدہ ریز ہیں، سر سجدے میں ڈال کے کہتے اللہم اید الاسلام بے عمر بن الخطاب، اے اللہ میرے اسلام کو طاقت عطا فرما، میرے اسلام کو بازو زور عطا فرما، میرے اسلام کو غلبہ نصیب فرما۔ پر غلبہ کیسے ہوگا؟ بے عمر ابن الخطاب، اللہ مجھے عمر ابن خطاب چاہیے۔ اگر وہ اسی راستے پہ چل پڑے تو یہ راستہ بڑا مضبوط ہو جائے گا، اس راستے میں حائل جتنی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آمنہ کے لال نے
رب کا دروازہ کھٹکایا، کس کا؟ رب کے دروازے پہ دستک دی ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے اللہ مجھے عمر چاہیے تاکہ اسلام کی عمر بڑھ جائے، مجھے عمر چاہیے تاکہ اسلام کی عمر میں تقویت آ جائے۔ حضرت عمر کے لیے اللہ کے نبی نے رب کا دروازہ کھٹکایا۔ ادھر ابو جہل کی طرف سے ایلچی اور قاصد آیا، اس نے عمر کا دروازہ کھٹکایا۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ میرے نبی نے رب کا دروازہ کھٹکایا کہ اللہ مجھے عمر دے۔ ابو جہل کا بندہ آیا، قاصد آیا، اس نے حضرت عمر کا دروازہ کھٹکایا۔ اے پکھا اپنے پاسے کر دو۔ ہاں بھئی جاگ رہے ہو؟ میرے خیال ہے آپ تھک گئے ہیں، جاگ تو رہے ہیں لیکن آپ کے آخری کیارے کو پانی لگا ہوا ہے۔ ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں جان کب چھوٹے گی۔ بھائی دو چار باتیں، آپ نے جو جلسہ رکھا ہے اس کا مقصد ہے عظمت قرآن۔ جلسے کا عنوان کیا ہے؟ عظمت قرآن۔ اگر آپ ساری رات بیٹھے رہے عظمت قرآن پہ ایک جملہ بھی نہ سنے تو جلسے کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جو ذہن آپ لے کے آئے ہیں، میں آپ کے ذہن کی ترجمانی کرتے ہوئے قرآن کی عظمت سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ ہاں بھائی پوشوی وہ سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے؟ اچھا اچھا۔ پھر خوب ماکاوا، خوب ماکاوا، نیند نہیں کرنی، پھر جاگ کے بیٹھنا ہے، آنکھیں کھول کے بیٹھنا ہے۔ اللہ کے پاک رسول نے جب دروازے کو دستک دی تو رب نے قبولیت کے دروازے کھول دیے۔ جب ابو جہل کا قاصد آیا، اس نے حضرت عمر کو پیغام بھیجا کہ دارالندوہ میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میں آپ کا بلاوا آیا ہے۔ حضرت عمر کہتے مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ کہنے والا کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں، ابو جہل سے جا کے پوچھو کہ کیوں بلایا ہے۔ حضرت عمر اس میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اس چراغ کو بجھانا ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، محمد الرسول اللہ کو قتل کرنا ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ راستہ دکھلانے والا، قرآن سنانے والا، سچ بات بیان کرنے والا جو محمد الرسول اللہ میرا بھتیجا ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ او عمر تیرے سوا یہ کوئی کام نہیں کر سکتا، انتخاب آپ کا ہوا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ 100 اونٹ عربی نسل دوں گا، انعام کے طور پہ دوں گا، جو قتل کر کے آئے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ 100 اونٹوں کا ریواڑو، کتنی؟ 100 اونٹوں کا ریواڑو، اپنے گھر کے اونٹوں، اپنے گھر کے جانوروں، اتنے جانوروں تو مجھے کسی چیز کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے، میں مکے کا بڑا سردار بن جاؤں گا، اتنے اونٹوں کا جب میں مالک بنوں گا۔ حضرت عمر کہتے میں خوش ہو گیا کہ میرے دل کی تمنا پوری ہوتی ہے، 100 اونٹ تو مجھے ملے گا۔ حضرت عمر نے سر پہ امامہ باندھا، اور حضرت عمر وہ جری انسان ہے جس نے کبھی اپنی تلوار میان میں رکھی ہی نہیں، ننگی تلوار لہرا کے سفر کیا کرتا تھا، ہر وقت تلوار اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، وہ تلوار ننگی لے کے امامہ اور پگڑی باندھ کے جس وقت وہ نکلنے لگا تو راستے کا انتخاب کیا کہ میں نے اس راستے پہ جانا ہے اور سیدھا جا کے محمد الرسول اللہ کو جو دار ارکم میں موجود ہیں ان کو جا کے میں قتل کر دوں گا تاکہ قصہ ہی سارا ختم ہو جائے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک بندہ ملا، اس نے دیکھا تو حضرت عمر کی آنکھوں میں جلال موجود ہے، سرخی موجود ہے۔ اس وقت وہ عمر سے پوچھنے لگا یا عمر، او عمر آئین تذہب ماذا ترید، کہاں جا رہے ہو اور کیا ارادہ لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔
سننے والے نے کہا کیوں قتل کرتا ہے؟ کہنے لگا وہ لوگوں کو راستہ دکھلا رہا ہے، ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، لوگوں کو کہتا ہے کہ پکارو کس کو؟ تمہاری پکاریں سننے والا کون ہے؟ تمہاری آوازیں سننے والا کون ہے؟ اور تمہارا فریاد رس کون ہے؟ تمہارا غریب نواز کون ہے؟ تمہارا آقا داتا مولا ماوا ملجا کون ہے؟ یہ سبق لوگوں کو پڑھا رہا ہے اور یہ راستہ دکھلا رہا ہے، لہذا میں نے ان کو قتل کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا اگر یہ راستہ دکھلانا جرم ہے تو یہ جرم تیرا بہنوئی بھی کر چکا ہے اور تیری دودھ شریک بہن بھی کر چکی ہے، تیری حقیقی بہن نے بھی یہ جرم کیا ہے، تیرے بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آج کہتا ہے اچھا تو نے اچھا کیا ہے، ان کا بتلا دیا تو ایک ہی ٹائم میں دونوں کا صفایا کروں گا، اپنی بہن بہنوئی کو بھی قتل کروں گا، محمد پاک کو بھی قتل کر کے آؤں گا، اب تو میں کسی کو نہیں چھوڑتا۔ وہ بجائے نبی کریم کی طرف جانے کے بہنوئی کے گھر جاتا ہے، دروازے پہ دستک دی، اس وقت قرآن مقدس کی تعلیم گھر میں جاری تھی۔ ایک قاری محمد الرسول اللہ کی طرف سے گھر میں آیا ہوا تھا جو حضرت سعید ابن عاص کو قرآن پڑھا رہا تھا، حضرت فاطمہ بنت خطاب کو قرآن پڑھا رہا تھا۔ وہ قرآن کی آواز حضرت عمر کے کانوں تک بھی پہنچ گئی اور دروازہ بھی زور سے کھٹکا اور پوچھنے والے نے پوچھا من دقل باب، کون ہے اس وقت دروازہ کھٹکانے والا؟ وہ حضرت عمر جس وقت آواز سنتے ہیں اس وقت کہتے ہیں انا عمر، میں عمر کھڑا ہوں دروازے پہ۔ اس وقت جو قاری قرآن پڑھا رہا تھا اس کو کمرے کے کونے میں بند کر دیا، بہنوئی سعید ابن عاص بھی میدان میں کھڑے ہیں اور حضرت فاطمہ آئی دروازہ کھولنے، انہوں نے دروازہ کھولا، حضرت عمر جو ہی اندر داخل ہوئے ان کے تیور ویسے ہی بدلے ہوئے تھے، غصے اور جلال کے آثار موجود تھے، ہاں تلوار بالکل ننگی سامنے ہے، اور کہنے لگے یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ صحن میں جو آوازیں آ رہی تھی کس چیز کی آوازیں تھیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ کہنے لگی یہ اور کسی چیز کی آواز نہیں، یہ قرآن کی آواز ہے۔ وہ کہنے لگا قرآن کون سا قرآن؟ کہنے لگی جو قرآن اللہ نے نازل کیا، نزلہ علی قلبک، جو قرآن اللہ نے اپنے نبی کے دل پہ نازل کیا، سینے پہ نازل کیا، وہ قرآن ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے اور جلال کے اندر حضرت سعید ابن عاص کی جانب بڑھتے ہیں اور کہنے لگے میری بہن کو تو نے گمراہ کیا ہے اس کتاب کے ذریعے، لہذا اس کو تلوار مارنے لگے۔ آگے بہن دوڑ کے آتی ہے، کہنے لگی او بھائی شرم کر، بہنوئی کے سر پہ تلوار مار رہا ہے، اس کو چھڑانے کے لیے حضرت فاطمہ آگے دوڑ کے آتی ہے اور تلوار بہنوئی کو لگنے کی بجائے ایسے تلوار چلی تو حضرت فاطمہ بنت خطاب کا پیشانی والا اگلا حصہ زخمی ہو گیا، خون کا فوارہ چھٹا اور حضرت سعید ابن عاص سیڈ پہ ہو گئے۔ حضرت فاطمہ سینہ تان کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، کہنے لگی پہلے مجھے قتل کر، پہلے مجھے شہید کر، تو پھر جا کے اپنے بہنوئی کے اوپر حملہ کرنا۔ یہ تو بزدلانہ حملہ ہے، اپنے بہنوئی پہ ہاتھ اٹھانا، یہ کوئی غیرت نہیں ہے، یہ کوئی عزت نہیں ہے، یہ کوئی شرم نہیں ہے، لہذا پہلے مجھے قتل کرے گا تو بعد میں آگے جائے گا۔ حضرت عمر دل میں دیکھن سوچنے لگے کہ اس کا خون بھی پیشانی سے جاری ہے بھی میری بہن، کبھی میرے سامنے آنکھ اٹھا کے بولی نہیں ہے، آج فاطمہ کو کیا ہو گیا کہ عمر جیسے جریب بندے کے سامنے سینہ تان کے باتیں کر رہی ہے۔ حضرت عمر مجبور ہو کے پوچھتے ہیں او ہمشیر میری ذرا یہ تو بتلاؤ یہ جرأت آپ کو کس نے دی ہے؟
یہ طاقت آپ کو کس نے دی ہے؟ آگے فاطمہ بنت خطاب کہتی ہے یہ جرأت اور طاقت اس دن آئی ہے جس دن رب کا قرآن دل پہ اثر کر گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، عظمت صحابہ۔ اچھا بھی توجہ ہے؟ بس تھوڑا ٹائم رہ گیا، زیادہ آپ کا گزر گیا ہے، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں لہذا میں اسی کے مطابق بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جاگ رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا یہ جرأت قرآن نے عطا کی ہے، جب دل میں قرآن نے جگہ بنائی ہے اس وقت یہ جرأت اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اگر قرآن کی وجہ سے اتنی جرأت آپ کو ملی ہے تو مہربانی کر مجھے وہ قرآن کا حصہ تو سنا دے، مجھے قرآن کا وہ حصہ سنا دے جو تمہیں یاد ہے، جو تو نے پڑھ رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا سناؤں گی ضرور، پہلے غسل کر، پہلے کپڑے تبدیل کر، ذرا غصہ ٹھنڈا کر، دل کے اندر قرآن کی طلب پیدا کر، دل کے اندر قرآن کی طلب پیدا کر۔ میں نے ابتدا میں یہی بات کہی تھی کہ جس کے دل میں طلب ہوگی اس کو قرآن کے ذریعے اللہ ہاں، یہ بابا صحیح سمجھ رہا ہے اور توجہ سے سن رہا ہے، ہاں بھی جاگ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاطمہ نے کہا طلب بھی پیدا کر، غسل بھی کر، سوٹ بھی چینج کر، حالت کیفیت بھی بدلا، پھر میں آپ کو قرآن سناؤں گی۔ جو قرآن کا قاری کمرے کے اندر چھپا ہوا تھا، سعید ابن عاص اس کو باہر نکال کے لے آتے اور اس کو کہتے پڑھ اللہ کا قرآن۔ اب لوہا گرم ہے، لوہا گرم ہے، اب ان کے سامنے قرآن والا مسئلہ پڑھ کے سناؤ تاکہ اس کی زندگی بدل جائے۔ وہ قاری قرآن اس کے سامنے آیا اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى۔ جب قرآن مقدس کی تلاوت سنتا گیا دل پہ اثر ہوتا گیا، دل پہ اثر ہو گیا، تلوار کفر والی نیچے گر جاتی ہے اور غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور دل پہ ایسا اثر ہو گیا، کہنے اللہ اکبر۔ اللہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے میرے پیغمبر میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تنگ ہو جائیں، اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو تکلیف ہو، میرا پیغمبر میں نے آپ کی تکلیف کے لیے قرآن نازل نہیں کیا بلکہ آپ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔
جب حضرت عمر نے یہ آیت سنی کہ رب نبی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، حضرت عمر چونکہ عربی دان تھے، قرآن کو سن کے سمجھ گئے اور کہتے ہیں رب کو نبی سے اتنا پیار ہے، رب کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہے کہ جبرائیل قرآن لے کے آیا، ساتھ ساتھ نبی کریم پڑھنے لگے تو اللہ کہتے لا تحرک بہ لسانک، میرے پیغمبر زبان کو حرکت نہ دیں، یہ بھی آپ تکلیف کر رہے ہیں، میں قرآن کے نازل ہونے کے بعد اتنی تکلیف بھی تیری برداشت نہیں کرتا کہ آپ صرف زبان کو حرکت دیں۔ اللہ میں تو اس لیے حرکت دے رہا ہوں تاکہ جبرائیل پڑھ کے چلا جائے، مجھے بھول نہ جائے، کوئی لفظ جملہ کلمہ رہ نہ جائے، دل میں جمع ہو جائے۔ اللہ فرماتے انا علینا جمعہ و قرآن، تیرے سینے پہ ایک ایک جملہ جمع کر کے اکٹھا کرنا میرا کام ہے۔ میرا پیغمبر آپ نہ گھبرائیں، رب اتنی تکلیف برداشت نہیں کرتا میں تلوار لے کے قتل کرنے آیا؟ اس نبی کے ساتھ رب کو اتنی محبت میں قتل کرنے کے لیے آیا؟ تلوار نیچے گر گئی، کہنے لگا یہ تو نبی کا غلام ہے جس کی زبان سے قرآن سنا تو اتنی اثر ہوا، جس نبی کے دل پہ قرآن نازل ہوا سبحان اللہ، اس کی زبان میں کتنی اثر ہوگا، کتنی تاثیر ہوگی، کتنی لذت ہوگی، کتنی شیرینی ہوگی، کتنی مٹھاس ہوگا۔ او میری بہن، میرے اوپر احسان کر، مجھے اس نبی کے پاس لے جا، میں اس نبی کی زبان سے ڈائریکٹ قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بھائی کو نبی کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے چل پڑے قافلے کی شکل میں، قاری بھی ساتھ ہے، بہنوئی بھی حضرت عمر کا ساتھ ہے، بہن بھی ساتھ ہے۔ حضرت عمر کی نظریں نیچے ہیں، تلوار جھکی ہوئی ہے، ہاتھ دونوں اپنی پگڑی سے بندھے ہوئے ہیں اور نبی کی عدالت میں جا رہا ہے۔ جب نبی کی عدالت میں پہنچتا ہے تو نبی کھڑے ہو کے حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ابھی تک تیرے دل پہ اثر نہیں ہوا؟ کہنے لگا آمنہ کے لال، اثر نہ ہوتا تو تیری عدالت میں کیسے آتا؟ اثر ہوا ہے قرآن کا، اس کی وجہ سے تیری عدالت میں آیا ہوں، ہاتھ آگے کیجئے، مجھے کلمہ پڑھا، مجھے کلمہ پڑھا، پھر بعد میں اپنی زبان سے قرآن سنا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ دل میں اگر طلب پیدا ہو جائے تو قرآن کا جو طالب ہوتا ہے وہ کبھی ہدایت سے محروم نہیں ہوتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔